ارما جیسے ہی گیٹ کے قریب پہنچی تو عروا کو وہیں اپنے انتظار میں کھڑا پایا۔ یار ارما اتنی دیر لگا دی، اب جلدی چل، سب ہال میں جمع ہو گئے ہیں، ٹیچر سیرا پوچھ رہی تھی۔ اچھا چل اب چلیں۔ ارما کے کہنے پر عروا اس کو ساتھ لیے ہال کی طرف چل دی، جہاں سے تلاوت کی آواز فنکشن شروع ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔ تو وہ دونوں بھی جلدی سے ہال پر پہنچی اور چیئرز پر بیٹھ گئیں۔ اچھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ارما کا نام پکارا گیا تو وہ اپنی پروقار چال چلتی ہوئی اسٹیج تک پہنچی۔ معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ اردو ناولز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناولز پڑھنے والوں کے لیے بہترین کلیکشن پلے لسٹ میں تمام اقساط کے ساتھ موجود ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج میں آپ کے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت لینا چاہوں گی۔ آج میں جس ٹاپک پر تقریر کرنے والی ہوں وہ ہے حیا، اور میں اس ٹاپک میں ان لوگوں کے سوالات کا جواب دینا چاہتی ہوں جو کہتے ہیں حیا آنکھوں میں ہونی چاہیے، پردہ لازمی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حیا اور پردہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ حیا انسان کا باطن ہے اور پردہ انسان کا ظاہر ہے۔ پردے کا تعلق حیا سے ہے کیونکہ پردے کی پہلی سیڑھی حیا ہے۔ حیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس شخص میں حیا نہ ہو کہ تو وہ چاہے وہ کرے۔ حیا آپ کا گناہ سے روکتی ہے۔ اگر کسی انسان کے لفظوں میں، اس کی نظروں میں، اس کی چال چلن میں حیا نہ ہو تو وہ اشرف المخلوقات میں سے نہیں ہے۔ دنیا میں کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مثلا کچھ میں صرف حیا ہوتی ہے، پردہ نہیں ہوتا، اور کچھ صرف پردہ ہوتا ہے لیکن حیا نہیں ہوتی، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں دونوں چیزیں میسر ہوتی ہیں، اور کچھ میں دونوں ہی ناپید ہوتی ہیں۔ میری نظر میں سب سے کم تر لوگ وہ ہیں جن میں پردہ ہوتا ہے لیکن حیا نہیں، کیونکہ وہ منافق ہوتے ہیں، وہ دکھاوے کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اپنے پردے کے ذریعے، جن کے لیے میں ایک شعر عرض کرنا چاہوں گی۔ تم حیا و شریعت کے تقاضوں کی بات کرتے ہو، ہم نے ننگے جسموں کو مبلوع حیا دیکھا ہے، دیکھے ہیں ہم نے احرام میں لپٹے کئی ابلیس، ہم نے کئی بار میخانے میں خدا دیکھا ہے۔ حیا جو ہے وہ مرد اور عورت دونوں میں ہونی چاہیے۔ اگر کسی مرد میں حیا نہ ہو تو وہ مرد مرد ہی نہیں رہتا، کیونکہ قرآن پاک میں جتنی بھی دفعہ عورتوں کے پردے کا حکم آیا ہے، اس سے پہلے والی آیت میں مرد کو نیچی نگاہ کرنے کا حکم آیا ہے، یعنی پہلے مرد کو حیا کا حکم آیا ہے، پھر عورت کو پردے کا حکم آیا ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، پہلی نظر بازی، پھر مسکراہٹ، پھر سلام، پھر کلام، پھر وعدے اور پھر گناہ۔ اللہ کے محبوب بندے کی محبوب بیٹی فاطمہ سے بھی زیادہ کسی میں حیا ہوگی کیا؟ لیکن پردہ تو ان پر بھی کیا فرض تھا۔ پردے کی اہمیت کو صرف وہ عورت یا وہ لڑکی سمجھ سکتی ہے جو خود کو اللہ کے دیے ہوئے مقام کے قابل سمجھتی ہو، کیونکہ دین اسلام میں ہی عورت کو سب مذاہب میں سب سے قابل عزت اور بہتر مقام حاصل ہے، جو ایک پاک باز اور مفتی عورت کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو باپ، بیٹا، شوہر اور بھائی نامی چار دیواروں میں محفوظ کیا ہے۔ آج کل جو انڈرسٹینڈنگ والے لوگ ہیں، پردہ کرنے والیوں خواتین یا وہ مرد جو اپنی ماں، بیٹی اور بیوی کو کسی نامحرم سے محفوظ کرتے ہیں، ان کو تنگ نظر کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے لوگ ایسی ماں، بہن، بیٹی یا بیوی کے دماغ میں خناس بھر دیتے ہیں کہ ان کے مرد ان پر اعتبار نہیں کرتے، ان پر شک کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح گھر برباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بیٹیاں آزادی کے نام پر بغاوت پر اتر آتی ہیں۔ میرے نزدیک اللہ تعالیٰ نے جو حدود ایک ایک عورت کے لیے بنائی ہے، اس میں بے اعتباری کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور رہی بات یہ کہ کچھ عورتوں کا کہنا ہے کہ اگر ہم پردہ نہیں کرتے تو مرد اپنی نگاہیں نیچی کر لیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ مردوں کو نیچی نگاہیں کرنے کا حکم ہے، لیکن ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی پردے کا حکم آیا ہے۔ ہر کوئی اپنے فرائض نبھائے بخوبی، وہ مرد ہو یا عورت، کیونکہ ہر کوئی اپنی قبر میں جائے گا اور اپنی ہی اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ ہر کسی کو اپنا حساب خود دینا ہوگا۔ یہ کہ عورت پر حجاب لازمی ہے کیونکہ ہر نظر پارسا نہیں ہوتی۔
بلکہ حیا کی کشش حسن کی کشش سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور بات رہی اسٹینڈرڈ کی، تو اسٹینڈرڈ وہ ہوتا ہے جو بعد میں آئے، کیونکہ بعد میں آنے والی چیز پہلے آنے والی چیز کی ویلیو ختم کر دیتی ہے۔ تو پردے کا حکم بھی بعد میں آیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد بھی کافی عرصے تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ تو جو اس دور کے منافقین تھے وہ عورتوں کو تنگ کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے لیے پہچاننا مشکل تھا کہ کون عورت مسلمان ہے اور کون نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پردے کے ذریعے منافقین کے دلوں میں اور مسلمان عورتوں کے لیے خوف ڈالا تھا۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اگر کوئی لڑکی پردے میں ہو تو حیادار مرد اس کو دیکھتے ہی اپنی نظریں نیچی کر لیتا ہے، اور جو بے حیا ہو تو زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، گھوریں گے پردے میں۔ جب آپ کا چہرہ وغیرہ نظر نہیں آئے گا تو تصویر لیں گے، لیکن لے کر بھی کیا کریں گے، کیونکہ آپ نقاب میں ہوں گی۔ اگر لے بھی لیتا ہے تو اس نے آپ کا چہرہ تو دیکھا نہیں جس سے وہ آپ کی تصویر ایڈٹ کر کے آپ کو بلیک میل کر سکے۔ عرض کے اس بے حیا مرد کے پاس بھی ایسا کچھ نہیں آئے گا جس سے وہ آپ کو بلیک میل کر سکے۔ پردہ عورت کی حفاظت کرتا ہے۔ ہر شخص اپنے لیے ہر چیز خرید سکتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، خواہ وہ کتنی ہی مہنگی کیوں نہ ہو۔ غریب نہیں تو امیر خرید لے گا، لیکن حیا کی چادر وہ کوئی قیمت نہیں ہے، نہ وہ غریب پر بھاری ہے اور نہ ہی امیر پر، لیکن اس کا ادراک ہر اس شخص پر بھاری ہے جو اس کو حقیر جانے اور اس کی قدر و قیمت سے واقفیت نہ رکھتا ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، غریب ہو یا امیر۔ لیکن زیادہ تر یہ چادر غریبوں کے سر پر ہی پائی جاتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اپنے سوال کا جواب مل چکا ہوگا۔ میں اپنی تقریر کے اختتام پر ایک انتہائی گہری اور نصیحت سے بھرپور غزل سے کرنا چاہوں گی۔ تم عورت ذات جو ٹھہری، تمہیں یہ زیب دیتا ہے جی جب دنیا ستائے تو، عزت پہ حرف آئے تو، تیری سیرت بری کہہ کر کوئی تجھے دلائے تو، محبت نام کا دھبا تیرا دامن جلائے تو، محبت سے مکر جانا کہ حیا جانے سے بہتر ہے کسی لڑکی کا مر جانا۔ السلام علیکم کہہ کر وہ جیسے ہی نیچے اتری تو تالیوں کی گونج پورے ہال میں گونجی، جبکہ انان محمش اور باقی کے اسٹاف نے بھی باقاعدہ کھڑے ہو کر اس کے لیے تالیاں بجائیں، لیکن وہ ایک نظر ان پر ڈال کر اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ کہانی ابھی جاری ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔